ہجرت کی رات کو، جب ہجرت کی رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کافروں نے مل کر، وہ شیخ نجدی بھی آ گیا، اس دارالندوہ کے اندر سکیمیں بنانے لگے کہ حضور کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ انہیں نکال دیا جائے حجاز سے، کسی نے کہا کہ نہیں بند مکان میں کیا جائے، اور ابو جہل نے کہا کہ نہیں ایسا کریں کہ 15-20 خاندان ہیں، ہر خاندان کا ایک ایک بندہ ہو، تلواریں لے کر رات کو اس کے مکان کے ارد گرد گھیرا ڈال لیں، جب وہ سو جائیں انہیں شہید کر ڈالیں، صبح کے وقت ایک بنی ہاشم والے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر لڑ نہیں سکیں گے، تو لہٰذا وہ خون بہا مانگیں گے، ہم خون بہا جو ہیں انہیں 100 اونٹ جو ہے وہ دے دیں گے۔ اس نااہل کو کیا پتہ، کافر کو کیا پتہ کہ نبی کی قدر کیا ہوتی ہے، نبی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ اس نے حضور کے بارے میں کہا کہ 100 اونٹ حضور کی یعنی دیت ہو جائے گی، خون بہا ہو جائے گا۔ اللہ کا نبی کا جس مٹی پر قدم بھی لگ جائے، اس مٹی دونوں جہان جو ہے مل جائیں، اس مٹی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ نبی تو نبی رہا۔ تو ادھر یہ اپنا سوچ رہے تھے، اور ادھر جبریل امی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر یہ سوچ رہے ہیں، اور رب فرماتا ہے کہ آج آپ یہاں سے ہجرت فرما جائیں، یہاں سے ہجرت فرما جائیں، اور کافر ہجرت کرنی ہجرت فرما جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا میں ابو بکر کو ساتھ لے لوں، فرمایا اللہ نے حکم فرمایا ابو بکر کو ساتھ لینے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور اٹھ کر دوپہر کا وقت تھا، حضرت صدیق اکبر کے گھر میں آئے، اور صدیق اکبر کو کسی نے کہا کہ آج تمہارے گھر میں حضور تشریف لا رہے ہیں اور دوپہر کا وقت اتنی گرمی۔ آپ نے فرمایا کوئی خدا خیری کرے، کیونکہ دوپہر کے وقت کوئی گھر نہیں، بڑی وہاں کی گرمی بہت شدت کی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو کہا ابو بکر گھر میں جو ہیں ان کو نکال دو۔ عرض کیا آقا میں ہوں یا میری اہلیہ ہے یا آپ کی اہلیہ ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، گھر میں بس یہی فرد ہیں۔ فرمایا اچھا میں خاص بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ فرمایا رب نے مجھے ہجرت کا حکم فرمایا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ فرمایا رب نے حکم دیا ہے آپ کو ساتھ لے جانے کا، اللہ نے فرمایا کہ صدیق اکبر کو ساتھ لے کر جاؤ، اب میں دوسرے حکم کا انتظار کر رہا ہوں کہ ہجرت کب آنی ہے۔ جبریل امی آئیں گے مجھے بتائیں گے، میں آپ کو بتا دوں گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ سامان پہلے ہی تیار ہے، تو لہٰذا حضور تشریف لے گئے واپس۔ پھر جبریل امی آئے، جبریل امی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بستر پر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو سلا دیں، اور آپ نے نہیں سونا، اور آپ رات کو یہاں سے نکل کر صدیق اکبر کو لے کر آپ نے ہجرت کر جانی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اسی اپنے مکان کے اندر حضرت علی مرتضیٰ سے کہا کہ آج میرے بستر پر تو نے سونا ہے، اور آرام کے ساتھ چادر لے کر سو جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ میری امانتیں جو کافروں کی امانتیں میرے پاس ہیں، تم ان امانتوں کو ادا کر کے پھر تم نے ہجرت کر کے مدینہ میں آ جانا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ آج حضور کے بستر پر میں سوؤں گا، مجھے آرام ملے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اردا گرد کافر جو ہیں وہ گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، تلواریں نیام سے نکالی ہوئی ہیں، حضور پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جبریل امی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب ہجرت فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، دروازے پر دیکھا کہ چاروں طرف کافر جو ہیں گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ نے مٹی لی اور مٹی پر سورۃ یاسین پڑھی، انا جعلنا فی اعناقکم اغلالا اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، اس پر پھونک مارا اور آپ نے پھینک دی، اور وہ مٹی جو ہے چاروں طرف کافر ان کے سروں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے منہوں پر وہ پڑ گئی۔
لیکن یہ لطف کی بات دیکھیں، مٹی آنکھ میں پڑے تو نیند نہیں آتی، لیکن ان کو جب آنکھوں میں پڑی تو انہیں نیند آ گئی، سب سو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ سورت یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے ابوبکر صدیق کے پاس۔ حضور علیہ السلام نے جبریل امین کو بلایا، جبریل اور میکائیل کو، فرمایا اے جبریل میکائیل، میں نے تمہیں آپس میں بھائی بنایا ہے، اور ایک کی عمر میں نے زیادہ کی ہے اور ایک کی عمر کم کی ہے، تو بتاؤ تم میں سے زیادہ عمر کون سا چاہتا ہے؟ تو دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہے۔ جبریل نے کہا کہ میں زیادہ چاہتا ہوں، میکائیل نے کہا کہ میں زیادہ چاہتا ہوں۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی کو اپنا بھائی بنایا ہے، اور حضرت علی کوئی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کے بسترے پر دشمنوں کے درمیان سوئے ہوئے ہیں، جاؤ میرا حکم ہے کہ ان کی حفاظت کرو، حفاظت کرو۔ حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل آ کر حضرت علی مرتضیٰ کے سرانے پر کھڑے ہو کر آپ کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ علی تمہاری کتنی بلند و بالا شان ہے کہ اللہ جل مجدہ فرشتوں کے اندر تمہارا تذکرہ کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں سے آپ صدیق اکبر کے پاس آئے، صدیق اکبر کو لے کر وہاں چلے۔ غار ثور یعنی مکہ جو ہے، یعنی کہ یہ سورج چڑھا ہوا ہے نا، تو مکہ کی دائیں طرف یعنی اس کونے پر وہ صورت اپنا غار ثور ہے، اس تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے، اور غار نور جو ہے یہ بائیں طرف ہے، یعنی جیسے میں بتا رہا ہوں یہ یعنی خانہ کعبے کا جو دروازہ ہے نا، دروازہ ادھر سے سورج نکلتا ہے، تو دائیں طرف ادھر یہ سورج غار ثور ہے، اور بائیں طرف جو ہے وہ غار نور ہے، 3 میل کا فاصلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے، اور پھر جب غار کے قریب آئے تو حضور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاؤں نرم ہیں، آپ کے پاؤں تھک گئے ہوں گے، آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں، اور اس پہاڑ پر حضور کو کاندھوں پر بٹھا کر پہاڑ پر لے گئے اس غار کے اندر۔ اور بڑے بڑے میں نے جوان دیکھے ہیں کہ وہاں غار کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو وہیں ان کا دل جو ہے دہل جاتا ہے، غار کے اوپر چڑھ نہیں سکتے، اتنا بڑا غار کا یعنی سفر ہے، کہیں سے ہاتھ پکڑ پتھروں کو چڑھنا پڑتا ہے، لیکن قربان جائیں صدیق اکبر سے کہ حضور کو کاندھوں پر بٹھا کر چڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے عشق، یہ ہے پیار، یہ ہے محبت، یہ پیار اسے کہتے ہیں۔ حضور کاندھوں پر بٹھا کر وہ پہاڑ پر، میں اپنا سن 88 کی بات کرتا ہوں، میں اس وقت جوان تھا، سن 88 کے بعد جوان تھا، اور مجھے شوق بھی بڑا تھا پہاڑوں کے اوپر چڑھنے کا، اور اس وقت پورا ایک مزدہ یعنی کہ بس بھری ہوئی تھی زیارت کے لیے۔ تو جب وہاں آئے تو جب پہاڑ کو دیکھا تو کہیں تو وہیں رک گئے، کہیں آگے چلے، پھر سانس چڑھ گیا وہیں رک گئے۔ ایک میں تھا، ایک پٹھان تھا، ہم دونوں یعنی کہ ایک دوسرے کے شد پر کبھی میں آگے ہو جاتا، کبھی وہ آگے ہو جاتا، اسی طرح میں نے گھڑی پر ٹائم دے کر یعنی پونا گھنٹے کے اندر ہم وہاں پہنچے تھے، پونے گھنٹے کے، یعنی شوق تھا، کوئی تھکاوٹ نہیں، کچھ نہیں ہے، شوق تھا جانے کا۔ غار کو دیکھا ہم نے، اس کی زیارت کی، دیدار ہم نے کیا اس غار کو پونا گھنٹے کے اندر، اور جب نیچے اترے تو 35 منٹ کے اندر نیچے اترے، میں نے اسے نوٹ کر لیا تھا اس وقت ٹائم جو تھا۔ اور بڑے بڑے جوان رہ جاتے ہیں وہاں اس پر چڑھنے کے لیے، ان کا حوصلہ نہیں پڑتا کہ وہ اتر جائیں۔ قربان جائیں صدیق اکبر سے، حضور کو کاندھوں پر بٹھایا ہوا ہے، اور وہاں بڑے شوق و ذوق کے ساتھ وہ جا رہے ہیں۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی، جب انسان کہیں چڑھائی پر چڑھے نا تو اس کے ایڑیاں نہیں لگتی، صرف پاؤں بھی لگتے ہیں، اگلا حصہ پاؤں کا لگتا ہے، ایڑیاں نہیں لگتی۔ تو کسی نے بڑی پیاری بات کہی، پباں بھار قدم ہے چاندہ،
کوہ سورت چڑھیا جاندا چک کے بھارا بار نبی دا او دسدا غم خار نبی دا غار دے اندر یار نبی دا او دسدا۔ تو حضور علیہ السلام کو کاندھوں پر بٹھا کر صدیق اکبر جا رہے ہیں، لیکن قربان جائیں ہر صحابی کی شان علیحدہ علیحدہ ہے، ہر نبی کی شان، ہر گلیرا رنگ و بوے دیگر راستے، اس باغ رسالت کے جتنے بھی پھول ہیں ہر ایک کی شان علیحدہ علیحدہ مختلف ہے، علیحدہ علیحدہ شان۔ پھر دیکھیں شان علیحدہ، علی مرتضیٰ شیر خدا حضور کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، یہ شان علی ہے، یہ شان علی ہے کہ بسترا حضور کا، اور آرام کون کر رہے ہیں؟ علی مرتضیٰ کر رہے ہیں۔ اور قربان جائیں صدیق اکبر کی شان سے جو بستر والا ہے وہ صدیق کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، وہ صدیق کے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ اور پھر قربان جائیں شان علی سے کہ شان علی یہ ہے کہ جبریل اور میکائیل فرشتے آ کر ان کی حفاظت فرما رہے ہیں، رب نے فرمایا جاؤ علی کی حفاظت کرو، لیکن شان صدیق کو دیکھیں کہ رب ان کی حفاظت، ان اللہ معانا لا تحزن ان اللہ معانا۔ حضور نے اپنے صحابی سے کہا غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ رب ہمارے ساتھ ہے، ان کی حفاظت کو رب فرما رہا ہے، رب ان کا ساتھی ہے۔ یہ اپنی اپنی شان ہے، ہر صحابی کی اپنی اپنی شان ہے۔ پھر شان علی دیکھیں، حضور علیہ السلام نے ان کے سپرد کافروں کی امانتیں سپرد کی، فرمایا یہ امانتیں دے کر کافروں کو مدینہ ہجرت کر جانا۔ لیکن شان صدیق دیکھیں کہ وہاں کافروں کی امانتیں حضرت علی کے پاس ہیں، اور رب کی امانت جو ہے وہ صدیق اکبر کے پاس ہے، رب کی امانت صدیق اکبر کے پاس ہے۔ پھر حضرت علی خود ہجرت فرما رہے ہیں، اور لیکن صدیق اکبر ہجرت کر رہے ہیں تو ساتھ کون ہے؟ اللہ کا رسول ساتھ ہے، اللہ کا نبی ساتھ ہے۔ یہ اپنی اپنی ان کی شانیں ہیں، کسی صحابی کی شان دوسرے صحابی سے گھٹاؤ نہیں، اپنی اپنی شانیں، ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر راستے۔